ہے۔ روز وقوع حملے کے بعد دہشت گرد نے خلیل بلوچ عرف موسیٰ BLF کمانڈر کے کہنے پر کراچی سے بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ دہشت گردوں کا آپس میں ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ دہشت گردوں کے یہ نیٹ ورک بیرون ممالک کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک بیرون ملک کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان ممالک میں موجودہ علیحدگی پسند تنظیموں کے افراد سے بھی رابطے ہیں۔ دوران انٹروگیشن دہشت گرد نے سال 2021 جولائی میں گلبائی کے علاقے میں اپنے ساتھی ناصر عرف حارث اور شہزاد کے ساتھ ریکی کرنے کے بعد 2 چائنیز انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا اعتراف کیا، جس کے نتیجے میں ایک چائنیز نیشنل زخمی ہوا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جو کہ پولیس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کیس کو بھی تقویت ملی۔ مذکورہ شخص نے مزید انکشاف کیا کہ سال 2013 میں BLF میں شمولیت اختیار کی اور بلوچستان کے علاقے بالگتر میں سیکورٹی فورسز پر متعدد حملے کیے اور پھر سال 2017 میں سیکورٹی فورس پر نام ظاہر ہونے والے BLF کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے کہنے پر پڑوسی ملک فرار ہو گیا اور پھر پڑوسی ملک سے کراچی آ کر رہائش اختیار کر لی۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ BLF اور BLA کا مشترکہ کام تھا۔ دہشت گرد نے سال 2020 میں کراچی میں پڑوسی ملک جا کر BLF اور BLA کے کیمپ میں ID بنانے کی تربیت مجید بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں کیپٹن رحمان گل کے گھر کے تہہ خانے میں زیب سے حاصل کی تھی۔ زیب ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد اور ID بنانے کا ماہر ہے جو کہ 26 تاریخ کو روز وقوع خودکش حملہ آور شاری سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ دھماکے کے بعد فوری طور پر یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ دہشت گرد نے BLA سربراہ بشیر زیب، BLF سربراہ خلیل بلوچ، ڈاکٹر علا نظر اور دونوں کالعدم تنظیموں کے تمام اہم کمانڈروں سے پڑوسی ممالک میں ملاقاتیں کی تھیں۔ دوران تفتیش کچھ غیر معمولی عوامل اور محرکات بھی سامنے آئے ہیں جو کہ ذیل ہیں۔ پچھلے سال سے خواتین، بچوں اور طلباء کے استعمال کرنے کی کوشش بڑھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور خواتین میں ایجنٹ بنانے کی کوششیں دو رویہ ہے اور ایک طرف معاشرے میں بے چینی پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف ان طبقات پر لاحملہ آنے والے رد عمل کو ہوا دینا اور اس سے بھی ریاست کی ناکامی کا ثبوت قرار دینا ہے۔ اس مقصد میں جہاں کچھ نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے وہاں کچھ نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاری بلوچ کا کیس ایک نفسیاتی معالجوں کی ٹیم کے زیر تحقیق ہے۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاری بلوچ کو انتہائی مکارانہ نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور اس مقصد کے لیے شوہر ہیبستان اور ٹرینر نہ صرف اس کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے رہے بلکہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کی تفصیلات علیحدہ طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فی الحال اس امر کا لحاظ رہے کہ یہ سفاک اور مکار گروپ نہ تو بلوچ روایت کا پاسدار ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے علاوہ کسی اور نظریے کا رکھوالا ہے۔ جو لوگ خواتین اور بچوں کو استعمال کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کہلنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مقصد پوری اس چیز کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو کر بیرون ملک کی مدد سے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جب ہمارے پاس مختلف ممالک کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسے اہم منصوبے
ہمارے برادرانہ ممالک چائنیز کی مدد سے چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیرون ممالک میں کی انویسٹمنٹ کے لیے غیر محفوظ ہے، لیکن الحمدللہ جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی الحمدللہ اتنی قابلیت ہے کہ انہوں نے جس طرح پہلے تمام اہم کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اس کیس کو بھی ہمارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز سب نے مل کر اس کیس کو میں ایک اہم لیڈ حاصل کر لی ہے۔ جو مین دہشت گرد ہے اس کا اہم کردار وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ باقی جو دہشت گرد جن کی گرفتاری کے لیے مزید لیڈز ملی ہیں اور عنقریبی کچھ اور بھی اس کیس میں لیڈز ملیں گی جو کہ فی الحال ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے محفوظ ملک ہے، اور اس طرح کے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ بی ایل ایف ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، یا اور بھی کوئی تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا نام و نشان ہماری سیکورٹی ایجنسیز اس پورے دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گی، اور ہر حال میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور قانون کے ذریعے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے، ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشن نہ کوئی شخص ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی سازش کرے۔ ان دہشت گردوں نے سے جس کو ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے، اس نے یہ بھی انکشاف کیے کہ جو ہماری اہم انسٹالیشنز تھی اس کی یہ لوگ ریکی کرتے تھے، اور ان کے نشانے پہ ہماری اہم انسٹالیشنز تھیں، لیکن یہ تو ایک خدا کا شکر بھی ہوا کہ ہماری قابل فورسز نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر گرفتار کیا، اور مزید بھی انویسٹیگیشن ابھی انیشل اسٹیجز پہ، جیسے مزید انویسٹیگیشن آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں گی، لیکن یہ ہم سب کو اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے اور ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے، اور یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ایک نہایت ہی محفوظ ملک ہے، اور ہم ہماری جو چائنا گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ سے، ہائر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے، تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب بھی اور مزید بھی گرفتاری عمل میں آئیں گی۔ ایک میں صرف ایڈ کر لوں، شرجیل صاحب نے ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا، میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا۔ تو 26 تاریخ کا واقعہ تھا افسوسناک، تمام انسیڈنٹ کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ جو خاتون ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی گئی، سب کو پتہ تھا کہ وہ شاری نامی خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی سامنے آ گئی تھی۔ جو سب سے امپورٹنٹ لیڈ تھی جس کے اوپر ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ خاتون اکیلے نہیں تھی، ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا، بٹ وہ شخص ماسک تھا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں دقت آ رہی تھی۔ تو جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لیڈ ہے اب، وہ اس بات کی ہے، کامیابی جو ہمیں ہوئی ہے کہ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے، ان چاروں کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا، اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان، تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے، اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس سے
میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی. دوسری چیز جو ماضی میں اس طرح کے جو پاکستان دشمن ریاست دشمن ادارے سازشیں کر رہے ہیں, جس میں جولائی 2021 کا واقعہ جس کے اندر 2 چینی باشندوں کے اوپر اٹیک کیا گیا جس میں ایک زخمی ہوا تھا, اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی. ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ ہوا ہے, وہ سلیپر سیل جو چلا رہے تھے اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام لوگ تمام ٹیم جو اس کے اوپر کام کری تھی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ سی ٹی ڈی نے, رینجرز نے, پولیس نے, تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہتر انداز سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ یہ کارروائی کی. اور کل کے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ہم کو یہ کامیابی ہوئی ہے. کامیابی کے نتیجے میں جو انٹیروگیشن کی تفصیلات جو آ گئی ہیں سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہیں, اور اب ریمانڈ کے بعد جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ 4 دہشت گردوں کا تو کام نہیں ہے اتنا بڑا منصوبہ پلان کرنا, اس کے اندر لوکل سہولتکار ان کے بارے میں کیا پتہ چلے کہ سہولتکاری گاڑی کس نے اور گھر کس نے ان کو دیا. دوسرا یہ بتائیے گا جو ان کو فنڈنگ تھی وہ کہاں سے ہو رہی تھی, انڈیا سے ہو رہی تھی یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی, اور جو فرار ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کی گئی؟ دیکھیں جی, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل گرفتاری عمل میں آئی ہے, اور انیشل جو بھی رپورٹ ہے جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ کس طریقے کے سفر سے یہاں پہ آئے, کون سی گاڑیوں میں آئے, کہاں سے ان کو گھر یہ کرائے پہ ملا, کس کے ریفرنس سے رہے, کرائے پہ گھر ہے, کسی دوست کا گھر ہے, کون کون اس میں ملوث ہے, جتنے بھی اس میں سہولت کار ہوں گے اس پورے پروسیس میں ان سب کی لیڈ جو ہے اس انویسٹیگیشن کے بعد آئے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کسی اور ملک کا, یس یہ ان کو بیرونی پوری مدد شامل تھی. دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیشن پروسیس میں کسی بھی ملک کا نام لیا جائے, لیکن جو بھی ملک ہوگا, جو بھی اس میں ملوث ہوگا, جو بھی گورنمنٹ لیول پہ, ذرا یہ میٹر اس وقت ہمارا کام ہے اس کو ریزالو کرنا, اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا, اور اس کو یہ میسج دینا کہ اس ملک میں میلی آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس ملک میں کسی بھی قسم کی اس طرح کی کارروائی کو حکومت کسی سے برداشت نہیں کر سکتی. جہاں تک اگر کسی ملک کی بات ہو ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ اس کو میسج بھی کنوے کیا جائے گا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف, اور پھر جو بھی اس کے سفارتی نارمز ہوتے ہیں اس کا پورا خیال کر کے اس ملک کو انتباہ بھی کیا جائے گا, اس ملک کو بتایا بھی جائے گا. فی الحال میں سمجھتا ہوں کسی ملک کا نام لینا جو ہے نامناسب ہے. بالکل جی, وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس میں ایک تو شاباشی انہوں نے دیے تمام اداروں کو, پھر میں کہوں گا کہ سی ٹی ڈی, ہماری پولیس, ہماری رینجرز, ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ابھی اسٹارٹ میں جیسے یہ کیس ریزالو ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا انعام جو ہے, کیونکہ یہ انعام کے بھی مستحق ہیں, یہ شاباش کے بھی مستحق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ادارے ہمارے لیے باعث فخر ہیں. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں, ہمارے بڑے بڑے آبادی والے شہر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کراچی کی میں مثال آپ کی بات کو تھوڑا اور اینڈ تک لے جاؤں, کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اپ کنٹری سائڈ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں, اور پورے ملک کا معاشی ہب ہے. یہاں پہ جہاں پہ بڑے شہر ہوتے ہیں پوری دنیا میں, وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا تھوڑا آسان ہوتے ہیں, اور یہ لوگ مختلف بھیس پہن کر آتے ہیں, مختلف کر کے آتے ہیں چیزیں, اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے کسی اہم چیز کو ٹارگٹ کرنا جس سے ملک کی بدنامی ہو. حالانکہ جن تنظیموں کا ہم نے ذکر کیا وہ تنظیموں کا تعلق صوبے سے بھی نہیں ہے,
لیکن ان کا ٹارگٹ یہ صوبہ اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ادھر کوئی ایسا کام کر جس میں ہم ملک کی بدنامی کر سکیں, جس میں وہ انٹرنیشنل نیوز بنا سکیں. کانسیپٹ ان کا یہ ہوتا ہے, اور ان کے پیچھے سوچی سمجھی سازشیں بھی ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہے وہ ان کی معاونت بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھیں واقعہ نہیں ہونا چاہیے, میں اس کو بالکل اگری کرتا ہوں, کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی نے واقعہ کر دیا ہے, ہماری الحمدللہ یہ قابلیت ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی, ہماری پولیس رینجرز کی, کہ جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے, آپ کو صفورہ کا واقعہ بھی یاد ہوگا, جتنے بھی کراچی میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے, چودھری اسلم شہید کا بھی واقعات ہوئے, جتنے بڑے واقعات ہوئے تھے, وہ سارے بڑے کیسز جو ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے الحمدللہ وہ ڈیٹیکٹ کیے, ان لوگوں کو گرفتار کیا, ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو ہم زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیں, پولیس والے انویسٹیگیٹ کر لیں, انویسٹیگیشن کی جو تفصیلات آئیں گی وہ اچھا میں آپ کو اس میں عرض کر لوں, میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹیگیشن اسٹارٹ پہلے سے چل رہی تھی, مین لیڈ مل گئی ہے. جب اس حد تک بھی پتہ چل گیا کہ اس کا مین ماسٹر مائنڈ کون تھا, آئی ڈی بنانے والا جو شخص تھا اس کا نام کیا تھا, اور پوری ڈیٹیل مل گئی ہے کیس کی, اور کہاں سے ٹریننگیں ہوئی ہیں, سب چیزیں, تو جو بھی اس میں انوالو ہوگا ظاہر ہے وہ سب کو گرفتار کیا جائے گا. اس وقت ہم پورا کیس اگر میڈیا میں ڈسکس کر لیں تو پھر کیا ہم ان کی معاونت نہیں کریں کہ ان کو کوئی ایج مل جائے اور وہ یہاں سے سلپ ہو جائے. کراچی میں رینجرز نے اور دیگر اداروں نے کافی آپریشن کیے, اور بارودی مواد یہاں پر آنا, جامعہ کراچی دھماکے کے بعد دعویٰ کیا گیا کراچی میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کافی مضبوط کر دیا گیا, لیکن بارود سے بھری سائیکل کھڑی کی گئی. اس کے بعد جوڑیا بازار کی طرف 18 درجن کی دھماکہ کیا گیا. اس کے حوالے سے اپڈیٹ بتا دیجیے گا, اور دوسرا یہ دہشت گرد گرفتار ہوا ہے, اس کے دیگر اور کتنے عنوان ہیں؟ سر اس کا یہ جو دھماکہ تھا صدر میں تھے یا کارنگر میں, ان میں یہ جانا ہے تو اسی جگہ مصطفیٰ صاحب اسلام تسلی یا تامی کچھ یوں تنظیموں ہیں جو کونسل تنظیموں سندھی جو ہیں کہ انہوں نے بجٹ تو اتحاد آیا ہوا ہے, ان کے لندن میں انہیں کرنا ہے, شاہد دھماکے میں تنظیموں کرنا ہے. دیکھیں جی, میں کنفیوز زیادہ نہیں کروں گا. وہ جس آپ موٹر بائکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی نیشنل آرگنائزیشن کا نام اس میں آ رہا ہے, لیکن جب تک ایک فائنل پوری چیزیں جو ہیں وہ مل نہیں جاتی تب تک آپ کو نہیں کہا جا سکتا. نیکسس ضروری ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں نیکسس ہے, یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتی ہیں. جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح کی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن, وہ ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سہولت بھی فراہم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سیف پیسیجز بھی دیتی ہیں. تو اس کے لیے جو کیس ڈیٹیکٹ ہوتا جائے گا, ڈیفینیٹلی مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کو گرفتار بھی کی جاتی ہے, اور پھر جیسے ہی کوئی لیڈ ملتی ہے تو پھر پبلک کے سامنے ہم لے کے بھی آتے ہیں. میں ایک صرف آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہمیں قیاس رائے جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہوگا. ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو انٹیروگیشن ہوتی جائے گی, انویسٹیگیشن کی تفصیلات آتی جائیں گی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی گائے بگائے. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی اور چیز کو اس طرح ایمفیسائز نہ کریں جب تک آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس چیز کو کنکلوڈ نہ کریں, تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق کنکلوڈ بھی کر پائیں اور پھر عدالت میں انشاءاللہ اپنا کیس بھی کامیابی کے ساتھ جیتیں. ہمارا مہمان صحافی جبل چائنیز میڈیا سے, چائنا کے سرکاری میڈیا سے, سی ٹی وی سے ہوں, تو یہ جو چائنیز یہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں چائنیز ٹیم کی کوئی کوپریشن تھی یا تو یہ صرف ہماری ٹیم نے انویسٹیگیشن کی؟ دیکھیں جی, یہ انڈیپینڈنٹلی ہماری ٹیم کی انویسٹیگیشن تھی, اور ہم نے پہلے بھی ایک تو نہایت افسوس کا اظہار کیا تھا, اور ہم لوگ ایز اے پڑوسی ایز اے ہوسٹ ملک ہم شرمندہ بھی تھے اس پہ کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اور ہم نے پوری ذمہ داری کا گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کا اظہار کیا تھا. اس انویسٹیگیشن میں پیورلی اسٹارٹیڈ ود دا سندھ پولیس, سی ٹی ڈی, رینجرز, انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی ہماری پاکستان کی ہیں, یہ ان کا جوائنٹ یہ سارا ایفرٹس ہیں, اور
जैसे आपने सवाल किया कि किसी और गैर मुल्क की किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इसमें अभी हेल्प नहीं ली गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं जो बता रहे हैं सीटीडी से कि जी चाइनीज़ आए थे, अभी भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी वो इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए अगर हमें टेक्निकल सपोर्ट ज़रूरत ज़्यादा पड़ी तो उनसे हम लोग वो हेल्प लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये जितना भी काम किया ये हमारी लोकल नेटवर्क ने किया है। तो कोई ऐसी आईआर आपके पास मौजूद है कि इन्होंने जिस तरह पहली मरतबा खातून खुद पे हमारे संभाल ली, तो कोई ऐसा मजीद इन्होंने किसी की इस तरह करके कोई ऐसी इत्तला है आपको इस मुलजिम से कोई इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ऐसे शवाहिद मिले तो मजीद को ऐसे खतरा थे? देखिए, ये समझ लें कि जब ये स्लीपर सेल का मतलब होता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारा होगा, और ये जो खास तौर पे BLA है इसका और BLS का तरीका ये है कि उन्होंने अपना काम बांटा हुआ है। अगर वो 2017 से वो कराची में रह रहा था, क्योंकि जब उसके खिलाफ कार्रवाई बलोचिस्तान में तो वापस कराची भाग के आया, और यहाँ बिल्कुल स्लीपर सेल में बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अब डाउन टू अर्थ एक आदमी नॉर्मली रह रहा है, किसी उसके बारे में शक नहीं होता, लेकिन जो पैगाम खासतौर पर जो टेलीग्राम के एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उस पर अगर कम्युनिकेशन होता है बैरून मुल्क, वहाँ से फिर दूसरे बंदे को मैसेज मिलता है, इस तरह ये ट्राइबल बना होता है, तो इस तरह ये काम करते हैं। तो ये जो आपके पहले ज़हन में बिठा लें कि जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा सर होना जरूरी नहीं है।